نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا ربنا زدنا علما۔ الحمدللہ آج ہم کرنے والے ہیں اخفاء کے بارے میں۔ نون ساکن اور تنوین کے احکامات میں ہم نے اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب کیا تھا، تو الحمدللہ اس میں ہم نے پوری ڈیٹیل دیکھی تھی، پوری وضاحت کے ساتھ، اور بہت ہی آسان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن آسان ہے، تو واقعی ہی آسان ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں اخفاء کے بارے میں تو اخفاء حقیقی ہمارے سامنے آتا ہے۔ جب ہم مختلف بکس میں دیکھتے ہیں، کسی جگہ پر ہمیں لکھا ملتا ہے اخفاء حقیقی۔ حقیقی کیوں کہتے ہیں؟ اخفاء کو اخفاء حقیقی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ نون ساکن یا تنوین کو مکمل طور پر ظاہر کیے بغیر یا مکمل طور پر بالکل اسکپ کیے بغیر، یعنی کہ غائب کیے بغیر، درمیانی کیفیت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس کی ادائیگی ہوتی ہے، اسی لیے اسے حقیقی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نامکمل طور پر چھپتا ہے، نامکمل طور پر وہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، اور اخفاء کی صفت غنہ کے مخرج میں سے کچھ ہمیں سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقی۔ اخفاء کے لغوی معنی ہیں چھپانا۔ اب یہ کیا ہے؟ حروف کا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بسم اللہ۔ اصطلاحی معنی ہے اگر کسی کلمے میں نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 15 حروف آئیں تو اخفاء ہوگا۔ اخفاء غنہ کے ساتھ ادا ہوتا ہے، اور غنہ کی جو مقدار ہوتی ہے 1 الف کے برابر، یعنی 2 حرکات۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بسم اللہ۔ اخفاء کے ہمارے پاس یہ 15 حروف ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذا، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ جیسے اگر ہم اخفاء کرتے ہیں نون ساکن کے بعد یا نون ساکن یا تنوین کے بعد، اگر ان حروف اخفاء میں سے ان 15 حروف میں سے کوئی حرف بھی آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ینظرون۔ نون کی آواز ہمارے ناک میں سے آ رہی ہوتی ہے، نہ تو بالکل کلیئر ہوتی ہے اور نہ ہی بالکل چھپی ہوتی ہے، اس کی درمیانی کیفیت میں، تو یعنی کہ تھوڑی سی چھپی ہوئی۔ اب کس کی؟ نون ساکن کی آواز ہمارے ناک میں سے محسوس ہوتی ہے، ایسے گنگناہٹ۔ ٹھیک ہے، جیسے ایک غنہ کا ساؤنڈ ہمارے ناک میں سے سنائی دے رہا ہوتا ہے۔ ینظرون من قبل انزل ما کان۔ اور یہ اخفاء ہم نے دیکھا تھا، ہم نے 2 طریقوں سے اس کی ادائیگی کو۔ اب اخفاء حقیقی کے مراتب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد آنے والے حروف اخفاء کا نون کے مخرج سے نسبتاً دور یا قریب ہونے کی وجہ سے ہم اس کو 3 مراتب میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مراتب اخفاء کے 3 مراتب ہیں۔ سب سے پہلے اعلیٰ، وسطی اور ادنیٰ، یعنی کہ سب سے پہلے اور درمیانہ اور سب سے نیچے والا۔ یہ کیسے؟ اعلیٰ، وسطی اور ادنیٰ، اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر طا، دال اور تا آ جائیں تو یہ اخفاء کا جو مرتبہ ہے اعلیٰ، سب سے پہلا مرتبہ ہوگا اعلیٰ۔ پھر اس کے بعد نون ساکن اور تنوین کے بعد قاف اور کاف آ جائے تو سب سے ادنیٰ، نیچے والا حرف۔ اور جب نون ساکن اور تنوین کے بعد باقی جتنے حروف آئیں تو وہ اخفاء کا جو مرتبہ ہوگا وسطی ہوگا، درمیانہ ہوگا۔ کتنے؟ 3 حصوں میں ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا۔ اعلیٰ سب سے اوپر والا، اس کی ہم ڈیٹیل دیکھیں گے انشاءاللہ بسم اللہ۔ ٹھیک ہے، ادنیٰ سب سے نچلا حصہ، اور وسطی درمیانہ، اور اخفاء کے یعنی کہ کتنے ہو گئے؟ 5 حروف،
5 حروف کے بعد باقی جتنے حروف آئیں گے وہ اخفاء وسطی میں آئیں گے، ٹھیک ہے. اعلیٰ میں ہمارے تا، دال اور طا آئے ہیں. اب سب سے جو اعلیٰ مرتبہ ہے جن حروف کا مخرج نون ساکن کے مخرج کے قریب، جب ہم نون کی ادائیگی کرتے ہیں تو مخرج کے قریب جب ہماری زبان کی جو نوک ہے لگ رہی ہوتی ہے تو کس کے قریب لگ رہی ہوتی ہے؟ تا، دال اور طا کے مخرج کے بالکل نزدیک ہوتی ہے ہماری. اب ہم نون ادا کرتے ہیں. نون ہمارے ثنایا علیہ کی جو جڑ ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے ہماری زبان ٹچ کر رہی ہے سخت تالو پر. اب وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ نون، نون، نا، نو، نی، نون. اب نون کے ہی مخرج کے قریب جب ہماری زبان ٹچ کر رہی ہے تا، دال اور طا، اس لیے اس کا مرتبہ اعلیٰ ہو گیا ہے، سب سے اوپر والا. کیونکہ نون فوراً اس کی ادائیگی ہم کر سکتے ہیں. نون کی اگر ہم ان حروف کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ہم کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں، جیسے وَلَا أَنْتُمْ. اب یہ دیکھیں کتنی کلیئر پڑھا جا رہا ہے اور بالکل ہمیں کسی قسم کی مشکل نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ نون کے مخرج کے قریب ہے. کیا ہے؟ نون کے مخرج کے قریب ہے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. اب انتم جو ہے، انتم اب کس کے، تا کس کے مخرج کے قریب ہے؟ نون کے مخرج کے بالکل قریب ہے جہاں سے ہم نون کی ادائیگی کر رہے ہیں، اور ہماری زبان کی جو جڑ ہوتی ہے ثنایا علیہ کی جڑ کو لگ رہی ہوتی ہے تو اس کا مخرج بالکل قریب ہے. اب اس کو آیت کو دیکھ لیتے ہیں. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ، عِندَهُ. اب کتنی آسانی سے ہم نے اس کو عندہ، کتنی آسانی سے ہم نے اس کو ادا کر لیا. تو یہ کیونکہ اب ہمارے نون کے مخرج کے قریب ہے نا، دال بھی، طا بھی اور تا. من نعمت تجزا. اب دیکھیں دوسرے کو ادا کرنے میں تھوڑا سا ہم ٹائم لے رہے ہیں، لیکن جو طا ہے، دال ہے اور تا ہے اس کے ادا کے وقت ہمیں مشکل نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. جو مرتبہ اعلیٰ ہے اس میں اب طا کو دیکھ لیتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا قلوا من طیبات، من طیبات. اب یہ کیا ہے؟ نون کے مخرج کے قریب جو طا ہے تو ہم نے کتنی سہولت سے اور بالکل کلیئر سنائی دے رہا ہے من طیبات. طا کا مخرج بھی بالکل ہمیں کلیئر سنائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں کسی قسم کی مشکل نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اور جو سب سے آخر میں جب ہم پڑھتے ہیں قاف اور کاف، اب یہ کیا ہے؟ جن حروف کا ہم اخفاء کر رہے ہیں نون کے مخرج نون ساکن سے نسبتاً کتنا دور ہے، قاف اور کاف. اب نون ہماری زبان کی نوک اوپر والے سخت تالو کو لگ رہی ہے تو نون ادا کر رہے ہوتے. نا، نو، نی، ان، ان. اب ہماری زبان اوپر والے تالو کو لگ رہی ہے. اب نون کا مخرج بالکل ابتدائی حصہ ہے ہمارے زبان کے نوک کو ٹچ کر رہی ہے. جب ہم قاف اور کاف ادا کرتے ہیں، اب یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ بالکل حلق کے قریب سے. قا اور کیا، قا، کیا. اب یہ کیا ہوا؟ نون کے مخرج سے وہ دور ہے. ٹھیک ہے. صرف اس بات کو یاد رکھیں. اب اس کی ادائیگی میں وہ تھوڑا سا ہمیں ٹائم بھی لگ رہا ہوتا ہے اور نون کے مخرج سے وہ دور ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اب وہ نون کے مخرج سے دور ہے. شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہم تھوڑا سا ٹائم بھی اور لے رہے ہیں. بَلَا مَا كَسَبَ، مَا كَسَبَ. اب یہ کیا ہے؟ قاف اور کاف نون کے مخرج سے دور ہے، جس کی وجہ سے یہ اس کا مرتبہ کیا ہے؟ ادنا، سب سے کم، سب سے کم. ٹھیک ہو گیا. انشاءاللہ بسم اللہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اب ہمارے پاس باقی کتنے حروف بچے؟ 5 حروف کو تو ہم نے لگ کر دیا، باقی ہمارے پاس 10 حروف بچے، جس میں ثا، جیم، ذا، زا، سین، شین، صا، ضا، ظا، فا. اب یہ دیکھیں اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بھی ہمارے کون سے مخارج مشکل نہیں ہیں اس کو ادائیگی میں، لیکن اب ان کا درجہ کون سا دے گیا؟ وسطی، وسطی، درمیانہ. ٹھیک ہے. الحمدللہ.
اب ہم جب اس کی ادائی کرتی ہیں سورۃ الفلق میں دیکھ لیں، سورۃ الناس میں، یہ کسی پورے قرآن پاک میں دیکھ لیں، یہاں پر ہم ایک آیت کو دیکھ لیتے ہیں، من شر ما خلق، کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں۔ اب اس کا درجہ کیا بنا دیا گیا ہے، یہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے، صرف یہ کیا ہے ہماری انفارمیشن نالج کے لیے، پڑھ تو ہم رہے ہیں، تھوڑا سا اب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو ہمارے تھوڑی سی وضاحت ہو گئی ہے، تھوڑی سی اور چیزیں کھل کھل کے بیان ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل دیکھیں ہم پر کتنا ہے، الحمدللہ۔ اب جو وسطیٰ میں ہے، اب اس میں ہم جیم دیکھیں گے، الذی اطعمہم من جوع۔ اب یہ دیکھیں اس کی ادائیگی میں ہمیں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہو رہی، درمیانی طریقے سے ہم اس کی ادائیگی کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اوپر دو چیزوں کو الگ کر کے ڈیوائڈ کر کے اس کو پڑھا۔ اب ایک اور آخر میں آیت ہے جو وسطیٰ میں ہے، نون دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، نون ساکن کے بعد صاد آ گیا، فَانصَبْ۔ اب ہمارے یہ دیکھیں ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہو رہی، ہم نے کرنا کیا ہے، تھوڑا سا فوکس کرنا ہے، اور الحمدللہ کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن پاک آسان ہے، تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، لبیک اللہم لبیک، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آسان ہے، تو ہمارا ایمان ہے آسان ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہوتی۔ تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی ہم نے کیا کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے غور سے سننا ہے، اور پھر اس خیر کو لے کر دوسروں کے ساتھ حکمت سے اس کو پہلے خود سننا ہے، عمل کرنا ہے، پھر حکمت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، کیونکہ جب کوئی بھی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں، جب ہم اس کو خرچ کرتے ہیں، وہ مال کی ہو سکتی ہے، وقت کی ہو سکتی ہے، علم کی، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہر نعمت دوسروں کے ساتھ بانٹ کر جب ہم اس کو چلیں گے، دیں گے، تو ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ علم میں اضافہ فرمائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔